سورہ انفال کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیانت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا کہ سوئی اور دھاگا ادا کرو اور خیانت سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن یہی تمہارے آڑے آئے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں سوئی اور دھاگے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ نے ادا کرنی ہے تو اسے جلد ادا کرو۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہم نے کسی کی کوئی چیز لی ہے تو اسے ادا کرے، اور اکثر ہم ایسے بھی کہتے ہیں اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ایک چھوٹی سی چیز ہی ہے تو نہیں بھی واپس کروں گی تو کیا ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کسی کا ککھ بھی دینا ہے تو اسے ادا کرے جلدی۔ ہمارے بزرگ اس بارے میں ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک شخص مرنے کے بعد کسی کو خواب میں ملتا ہے، وہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ تیرا کیا حال ہے، تو مرنے والا کہتا ہے کہ میں ابھی تک قبر میں ایک پتھر کا حساب دے رہا ہوں۔ تو وہ شخص بڑے حیران ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون سا پتھر؟ تو وہ مرنے والا جواب دیتا ہے کہ میرا ایک عزیز پہاڑوں پر رہتا ہے اور میں اس کو ملنے کے لیے گیا، اور آتے وقت مجھے اس کی وادی میں ایک خوبصورت پتھر نظر آیا اور میں نے اسے اٹھا لیا کہ اس پر بیٹھ کر وضو کیا کروں گا۔ فوراً میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس کے مالک سے پوچھ لوں کیا میں اس پتھر کو اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہی تو ہے، ایسے ہی لے جاتا ہوں، پھر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس پتھر کو گھر لے آیا اور اس کو استعمال میں لاتا رہا، اس پر بیٹھ کر وضو کرتا رہا، پنجگانہ نماز بھی ادا کرتا رہا، لیکن آج مرنے کے بعد ابھی تک میں اس عذاب میں گرفتار ہوں کہ میں نے وہ پتھر اس کی اجازت کے بغیر اس کے علاقے سے اٹھایا تھا۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے، اس شخص نے اپنے دوست کے گھر سے پتھر نہیں اٹھایا، اس علاقے سے ایک پتھر اٹھایا، اور پھر اس نے سوچا کہ اگر میں اس پر بیٹھ کے وضو کروں گا، لیکن پھر بھی بنا پوچھے پتھر اٹھانے کی وجہ سے اسے عذاب ملا۔ آج آپ سب نے سونے سے پہلے اپنے بارے میں ضرور سوچنا ہے کہ آیا آپ نے کسی کی کوئی چیز تو نہیں ادا کرنی، اور اگر ہو سکے تو پوچھ لیں کسی سے، جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے پوچھیں کہ میں نے تمہاری کوئی چیز تو نہیں ادا کرنی۔ انسانی فطرت ہے بھولنا، تو ہم بھول بھی سکتے ہیں، کسی سے ہم نے کوئی چیز لی ہو۔ خیانت صرف پیسوں میں نہیں ہوتی ہے، کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر محلے میں سے کسی کے گھر سے آپ کے گھر کوئی چیز آئی ہے تو وہ برتن بھی آپ کے گھر امانت ہے، آپ اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ کسی کے گھر سے کوئی چیز آئی ہے، آپ برتن خالی کریں اور اس کو پہنچائیں، وہ برتن آپ گھر میں استعمال کریں گے تو وہ بھی خیانت ہے۔ اس کے علاوہ بھی خیانت کی بہت سی قسمیں ہیں، اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر کسی کا ککھ بھی ادا کرنا ہے نا تو اسے ادا کر دیں۔ آج ہمارے پاس زندگی جیسی نعمت ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم جب مر جائیں اور پھر اس چیز کا ہم سے مطالبہ کیا جائے، اس وقت ہمارے پاس اعمال کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔